بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا دل ہے کہ تھوڑا سا میں ذکر کروں اپنی این جی او کا، جس کا نام رکھا ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام، جس کی مخفف جو ہے لفظ وہ ہے ہیلپ۔ ہیلپ مینس مدد۔ ہیلپ بطور اسسٹنٹ کمشنر، اے ڈی سی جی، ڈپٹی کمشنر اور آفیشیٹنگ کمشنر اور یہ وہ اس قسم کا۔ تو اس نوکری میں آپ کو لوگوں سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے آپ کی نظر گہری ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل سے آپ کو بڑی اچھی طرح آگاہی ہوتی ہے۔ کئی سال سے میں جناح باغ لاہور میں صبح سیر کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ تقریباً 20 سال تک مسلسل یوں سمجھے کہ ریسرچ کرتے رہے۔ کبھی کبھی کالم بھی لکھتا ہوں نوائے وقت میں، اور کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بھی اظہار خیال کے لیے دوست بلا لیتے ہیں۔ تو ویسے بھی میں نے لا کے علاوہ اکنامکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، تو ایک اقتصادیات جو ہے یا بندے کا جو اقتصادی زندگی کا پہلو ہے اقتصادی لحاظ سے، اس پر ذرا نظر زیادہ رہتی ہے، یا وہ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ دوستوں سے یہ سوال کیا کہ یار پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ سیر کرنے والے گروہ میں کولیگ بھی، پڑھے لکھے بھی، تھوڑے پڑھے لکھے بھی، کاروباری بھی، ریٹائرڈ بھی، فرام آل واکس آف لائف سے بندے جو ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ خاص کر آتے اور بیٹھتے بھی وہاں کافی دیر تک، اور بڑی گپ شپ ہوتی، بڑے کھلے انداز سے ہر بندہ، سب دوست اس پر اپنا اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ اپنے اپنے ویوز ہیں، کوئی کسی کے خیال میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے خیال میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پاکستان کے مسائل تو بہت ہیں، غریب ملک ہے، لوگ غریب ہیں، اور ویسے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جناب نتیجہ یہ کنسنسس واز کہ یہ جہالت ہے لوگوں کی، جو سارے مسائل کی فاؤنٹین ہے، کی ماں ہے۔ تمام مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں لٹریسی پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جب آپ دوسرے ممالک سے اپنا تقابل کرتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ کہ مسئلہ نمبر 1 ہے جہالت۔ تو جہالت دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ علم کی روشنی پھیلائی جائے۔ اب علم کی روشنی کے لیے یہ ہوا کہ میں شرک پور شریف کا رہنے والا ہوں، تو میں نے کہا کہ وہاں ویسے بھی وہ چھوٹا سا قصبہ ہے اور پسماندہ بھی ہے، لاہور کے قریب ہونے کے باوجود، بلکہ لاہور سے قربت کی وجہ سے پسماندہ ہے۔
تو جناب میں نے سوچا کہ میں وہاں فری اسکول کھولوں. پھر دوستوں سے مشورے میں ہوا کہ یار ساری دنیا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے، تو ہم بھی یہ جو این جی او کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس میں ضروری چیز یہ رکھیں کہ اسکول کھولیں اور ڈسپنسری ہاسپٹل یہ کھولیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال رہا کہ یار لوگ غریب بہت ہیں اور پڑھائی اگر کروا بھی دی جائے تو پڑھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ ووکیشنل کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے جس میں بچوں کو بھی کوئی اسکلڈ قسم کی تعلیم دی جائے اسکلز کے لیے، اور بچیوں کے لیے بھی جس میں ان کی کوئی روزی کا سامان ہو، کوئی آمدنی ہو. میں نے جب یہ سلسلے شروع کیے تو اس بات کا میں نے بڑی دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر بچی پیدا ہو تو فار سرٹن ریزنز خوش نہیں ہوتے. دے ڈونٹ ویلکم اے بیبی گرل. تو اس میں پھر میں نے کہا کہ بچیوں کو کڑھائی سکھائی، کوئی بنائی، کوئی امبرائڈری، اس قسم کی. بہرحال ٹو سم اٹ اپ عرض یہ ہے کہ ہم نے شرک پور شریف میں ایک این جی او بنائی 1997 میں. اٹ واز ان 1997، جس کو 25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. بدستور چل رہی ہے اور تینوں ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں تسلسل سے، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بند نہیں ہوئے. یہ سیلف ہیلپ بیسس پر ہے. کبھی جناب ہم نے گورنمنٹ سے یا سیمی گورنمنٹ سے کوئی ہم نے مدد نہیں لی، مالی مدد بالکل نہیں. ہمارے دوست ہیں چند ایک بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والے ہیں، جو دکھاوا بھی نہیں کرتے، شہرت کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ رضائے الہی کے لیے کام کرتے. ہم نے جناب 10 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنا کے مکمل کر لی، جس میں اس وقت یہ تینوں ادارے لوکیٹڈ ہیں. 25 یا اس سے زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں. شروع میں ہمارے ڈونرز کا خیال یہ تھا کہ یہ زیادہ اس کی تشہیر وہ اس نقطۂ نظر سے پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ دکھاوے میں نہ آ جائے، ریاکاری سے بہت وہ نفرت کرتے تھے. اب میں نے ان کو قائل کیا ہے کہ جناب یہ اس کی مشہوری اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کیا، یہ ہے کہ انسینٹو ہو باقی لوگوں کو بھی، اور اس کا ایک کریڈٹ بھی بنے، اور نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر اس کی بہتری ہے اس کی گروتھ کے لیے. چنانچہ اب وہ مان گئے ہیں تو ہم نے اس کی تشہیر بھی شروع کر دی ہے. اور اب میں نے یہ چینل بھی بنایا ہے، اور اس میں بھی میں اب آج تمام دوست احباب کے سامنے اس کا بیان کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ دس از واٹ وی ہیو ڈن. ووکیشنل کے لیے ہم نے ایک پنجاب یہ زکوٰۃ سے چلتی ہے، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل،
اس کو ہم نے 2016 سے اپنی بلڈنگ کا ایک حصہ دے رکھا ہے۔ اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیوں کو انہوں نے مطلب ہے اسکلڈ ایجوکیشن دی ہے، کمپیوٹر سکھایا ہے، ریفریجریٹری سروسز سکھائی ہیں بچوں کو، اور ان کو باہر ملک سے باہر خاص کر مڈل ایسٹ اور UAE میں ملازمتیں لے کر دی ہیں۔ ہمارا اینول پرائز ڈسٹریبیوشن اسکول کا ہوتا ہے، تو اس میں ہم وہ جو پنجاب ٹریننگ کونسل والے ہیں ان کا بھی کچھ ذکر ہوتا ہے، تو ان کے پرنسپل صاحب ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اختر علی مونگا صاحب اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے، میرا ذکر کرتے ہیں کہ جو نہ کرایہ چارج کرتے ہیں نہ ہمیں اور کوئی تکلیف دیتے ہیں، فری بلڈنگ دے رکھی ہے، تو اگر یہ اسی طرح چند سال اور یہ مہربانی کرتے رہے اور لوگوں کی ٹریننگ کا ہمیں موقع ملتا رہا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں یہ لوگوں کی بے روزگاری بہت حد تک ختم ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے غربت پر بھی بہت فرق پڑے گا۔ وہ بہت ساری مدد کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اپنے پاس سے دیتے ہیں، کوئی فیس بھی کوئی اسکالرشپ ٹائپ اسٹائپنڈ تھا وہ بھی دیتے ہیں، اور مٹیریل جو یوز وہاں ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو جناب اب جو ہے ہمارے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا ہے، تو اب ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ جو IT کے ذریعے سے جو لوگوں کو ہے وہ آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ جب بھی میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ آپ جیسی NGO جو ہے یہ بہت کم ہے۔ شاہین عتیق الرحمان چند سال پہلے ہماری منسٹر تھی سوشل ویلفیئر کی، تو میں اکثر منسٹر حضرات کو جو ایجوکیشن، ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپریشیٹ فرماتے ہیں۔ تو شی واز منسٹر سوشل ویلفیئر۔ میں جب ان کو انویٹیشن دی میں نے، تو دوبارہ تاکید کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو شی سیڈ مونگا صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، میں ضرور آؤں گی۔ یہ ہمارے محکمے والے انہوں نے اپنے اسپیشل الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو ہیں انہوں نے کبھی کسی ادارے کی تعریف نہیں کی، مگر آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں آپ کے ادارے کی، کہ جی صحیح معنوں میں یہ کام کر رہا ہے جو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں لیتا اور اپنی جیب سے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ان دنوں میں نے، ہماری بلڈنگ نہیں بنی تھی، تو میں نے اپنا گھر مونگا نشیمن وہ دے رکھا تھا، ہے تو چھوٹا سا گھر لیکن وہ 4 منزلہ ہے، ہمارا آبائی گھر ہے، اور 18-20 کمرے ہیں اس کے۔ تو یہ تینوں ادارے اس میں لوکیٹ ہو گئے تھے اور کئی سال رہے۔ جب ہماری اپنی بلڈنگ ہیلتھ کمپلیکس مکمل ہوئی تو اس میں ہم نے شفٹ کیا۔ تو ایجوکیشن میں اسکول چل رہا ہے جو KG سے لے کر میٹرک تک ہے، تو اس میں کوئی 500-700 بچے ہوتے ہیں، کبھی کم ہو گئے کبھی زیادہ، یہ کرونا میں کم ہو گئے، تو ہزارہا بچہ گزشتہ 25 سالوں میں یہاں سے پڑھ کے نکلا۔ میں شروع میں کتابیں بھی فری دیتا تھا اور فیس بھی کوئی نہیں لیتے تھے،
اور جناب یونیفارم بھی اپنے پاس سے دیتے تھے. تو وہ تھوڑا سا ڈرا بیک نوٹ کیا کہ لوگوں نے کہا جی یہ تو خیراتی اسکول ہے. تو اچھے گھروں کے بچے جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ کہیں جی ہم نے تو ادھر نہیں جانا، ہم تو کسی اور اسکول میں بڑے جہاں فیس زیادہ ہوتی ہے وہاں جائیں گے. تو میں نے تھوڑا سا مشورہ کیا ڈونر سے، پھر ہم نے یہ محدود کر دی، یہ وردی فری دینی یونیفارم، اور یہ جو اسکالرشپ تھے بچوں کو دیتے وہ بھی ایک محدود کر دیا کہ صرف جو ڈیزرونگ بچے ہیں ان کو دیں، سب کے لیے نہیں. چنانچہ اب کچھ آمدنی بھی ہمارے ادارے کو ہونے لگی ہے کہ لوگ دیتے ہیں اب فیس تھوڑی بہت. اس میں بھی ہم نے یہ رکھا ہے کہ جتنی کوئی دینے کی اہل ہے، قابل ہے، وہ لے لی جائے. اور یتیم جتنے بچے ہیں فری ہیں، اور جن کے ماں باپ نہیں افورڈ کر سکتے، مثلا زیادہ بچے ان ماؤں کے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم ان سے ٹیوشن فی کیا لیں، ایڈمیشن فی کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑے افسر آئے تو میں نے ان کو وزٹ کرایا، تو انہوں نے جب بچے کھڑے تھے اس میں اسمبلی میں، تو انہوں نے مجھے کہا مونگا صاحب آپ نے غور کیا ہے یہ آپ کے بچے فزیکلی بہت کمزور ہیں، دیکھیں ان کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی، اور ان کی میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ان میں سے کچھ تو یتیم ہیں بچے، اور کچھ ہیں جن کے ماں نہیں ہے، جس کی جنہوں سے پنجابی جی ماں میٹر کہنے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بیچارے مائیں ان کی لوگ گھروں میں کام کرتی ہیں، صبح ناشتہ کیا ہے نہیں کیا، پراپر کیا ہے نہیں کیا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ یہ، لیکن ان کے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے سے یہ اچھی بات ہو گئی کہ میں نے اپنے ڈونر سے کہا کہ تمام بچوں کو ایک گلاس دودھ پلانا شروع کر دیا، ٹیسٹ کر کے اچھا بالکل پیور دودھ، بھینس کا دودھ، یہ ہم ایک گلاس پاؤ بھر 250 گرام یہ تمام بچوں کو 11 بجے جب ریسیس ہوتی تو سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی موسم کے اعتبار سے ٹیسٹ وائز ان تمام کو دیتے رہے. تو یہ ہے کہ جب چھٹیاں آ گئیں تو چند ایک مائیں آ گئی ہیں میرے پاس، میں اتوار کو ضرور وہاں جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی پاجی گل ہے وے بھی اسی تو بچیاں ਨੂੰ ਦੁੱਧ افورڈ نہیں کر سکتے ہاں، ਤੁਸੀਂ ان ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ، ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ جناب جاری کراؤ. پھر کیونکہ ہم نے کہا جی کہ سب کو دودھ شاید ضرورت نہ ہو، صرف ان کو دیں جن کو جو گھر سے افورڈ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو دودھ کی بڑی ضرورت ہے بچوں کو، تو آپ یہ شروع کریں. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ جناب جس ملک میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہ جاتے ہوں کیا عالم ہوگا وہاں. پھر لٹریسی ڈپارٹمنٹ بھی گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے، اس سے بھی ہم لیتے ہیں، وہ 5ویں جماعت تک کی کتابیں دیتے ہیں، ٹیچر ہم دیتے ہیں، تو وہ کوئی 3 مہینے کا کورس چلواتے ہیں. لیکن وہ شاید گورنمنٹ کا سلسلہ محدود ہے، وہ اس فراوانی سے نہیں کرتی جتنی کی ضرورت ہے. اسی طرح ہیلتھ کے لیے بھی ڈاکٹر ہم ہمیشہ رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر کے ساتھ پھر مصیبت یہ ہے کہ
ہم کوالیفائڈ ڈاکٹر رکھتے ہیں، دوائیاں بھی پیٹنٹ دیتے ہیں، وہاں جو لوگ عادی ہو گئے ہیں کویکس کے، یہ جو حکیم یا یہ جو کیا آپ ان کو کہتے ہیں جو عطائی ڈاکٹر ہیں، ان کے لگے ہوئے ہیں. وہ اگرچہ ایلوپیتھک میڈیسن کی جو دوائیاں ہیں اس کی جو گولیاں ہیں اس کو پیس کر دے دیں تو لوگ بس ان کے پاس لگے ہوئے، ان کا پاس رش ختم نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ سوچ کے آتے. تو جناب ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اور یہ ووکیشنل میں ہم نے اس کو بڑا سیریسلی شروع کر رکھا ہے. اب سارے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے، لیکن میں آئی ایم کانفیڈنٹ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ کہ یہ چلے گا، چونکہ ہم یہ کیمپس بھی لگاتے ہیں. مثلا ہر سال آنکھوں کے علاج کے لیے یہ جو کیٹرک موتیے کا یہ آپریشن بھی کرتے ہیں. جب پہلے سال آپریشن کیا آج سے کوئی 7 8 10 برس پہلے، تو بڑے دور دور سے شرک پور سے آگے جائیں تو بچے کی تک سے بوڑھی بوڑھی خواتین اور مرد جو ہیں ان کو ان کے عزیز و اقارب چار پائیوں پہ ڈال کر لے کے آئے. ان میں سے چند ایک جو تھے ان کا کالا موتیا اتر آیا تھا، اور اب ان کی آنکھ کہنی آنکھ بنانی ہے، وہ آنکھ نہیں بن سکتی تھی. میرا اب بھی یہ ارادہ ہے اللہ کے فضل سے، میں نے کئی دفعہ اس پر کام بھی کیا ہے، کہ یہ جو بالکل پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کا وہ آنکھ ہی پوری بدلی اس لے کر آئیں سیلون سے، سری لنکا سے، تو وہ لا کے لوگوں کی جو پیدائشی اندھے ہیں ان کی آنکھ میں وہ ڈال دیا ہو جائے. ہم نے کہا ارادے بہت ہیں، مثلا میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا ہاسپٹل بناؤں، ان چیزوں کا کروں. میٹرنٹی چائلڈ ویلفیئر خاص کر میرا سبجیکٹ ہے، کہ غریب عورتیں جو ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شرک پور کے چند سال پہلے کہ جی وہ زچگی کا سلسلے میں وہ دائیاں لوکل ہوتی ہیں وہ علاج کرتے. جب بات بگڑ گئی تو انہوں نے کہا بی بی نو لاہور لے جاؤ جی، وارثوں کو کہا اس کو لاہور لے جائے. تو وہاں سے اب تو آج کل ٹیکسیاں بہت ساری مل جاتی ہیں، ٹیکسی کارز، ان دنوں میں بہت کم ہوتی تھی. وہ ٹیکسی کار مل نہیں رہی یا سودا نہیں ہو رہا کہ جی لاہور جان دے کتنے پیسے ہوں گے، تو وہ دیر ہو گئی، اور دیر ور 3 کنزیکٹیو ڈیتھس، یکے بعد دیگرے 3 خواتین، حاملہ خواتین جو تھیں وہ بیچاری فوت ہو گئی آن دیئر وے ٹو لاہور فرام شرک پور. بڑا مجھے دکھ ہوا اس بات کا. تو میں نے وہاں یہ کیا کہ چائلڈ میٹرنٹی چائلڈ ویلفیئر جو ہے نا اس کو، کہ وہاں بھی میرا دل جو غریب عورتیں ہیں بیچاری مزدوری کرتی، ان کو بھی اچھی جگہ اچھی فیسلٹی میسر آنی چاہیے. پنجابی کے اندر ہے ویم پونا، یعنی وہ بھی ڈلیوری کے سسٹم سے اچھے قسم کے مستفید ہوں. وہ بیچاری جب بھی زچگی سے گزرنا ہے تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ خرے ہم کی ہو گئے، بچے گی بی بی کے نہیں بچے گی. کبھی بچہ بھی فوت ہو گیا اور زچہ بھی فوت ہو گئی. تو بڑے اس قسم کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندو، کبھی موقع پر جا کے آپ دیکھیں کہ وہاں کیا حال ہے. یہ میں نے بڑی ٹورنگ کرتا رہا ہوں، اسسٹنٹ کمشنرشپ کے دوران، ڈپٹی کمشنرشپ کے دوران. آپ یقین کریں تمام سامعین
کہ اکثر یہ جب موسم مونجی لگانے کا ہوتا ہے، ایک تو گرمی بڑی ہوتی ہے، گرمی سے مراد کا مہینہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے سون بھادروں، جس میں پسینہ بہت ہوتا ہے. اچھا وہ بیچاری عورتیں لگاتی ہیں وہ جو ہے یہ منجی، تو وہ بیچاری دوری ہوئی ہوتی ہے، ہنچ بیک ہو جاتی ہے، اور اوپر سے دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور نیچے سے پانی سے سڑان نکل رہی ہوتی ہے، پانی بھی گرم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچاری پہلے ہی کوئی اتنے ان کے کلر فیئر نہیں ہوتے، وہ کالی سیاہ ہو جاتی ہے. میں نے کئی دفعہ جذبات میں جوش میں آ کر گاڑی سے نیچے اتر کے بندے کو ساتھ لے کے بی بی کی نہ ہے تہاڈا تے کتھوں آئے ہو تے کون تانوں کنی مزدوری ملنی. تو میں نے ان سے کہنا ایک دو مرتبہ کہنا کہ تہاڈے کو جنت دا سرٹیفکیٹ ہے بی بی، تسی دن ویلے یہ کام کردے پیو، اپنے میاں دے نال بھی سارے کام کرا دیو، بچے بھی پیدا کرنے، بچیاں نو پالنا بھی ہے اور سارے کام کرنے ہیں، اور پھر اپنے مرداں دی سختی بھی سہنی ہے اور ساریاں تکلیفاں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر کے اس سسٹم میں چل رہا ہے. تو ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کو حل کریں. اسی طرح آپ ہاسپٹل میں کہیں چلے جائیں اور لوگ کہتے ہیں جی بڑے اسپتال ہو گئے ہیں، میں تو کہتا ہوں جس ہاسپٹل میں بھی جائیں باری نہیں آتی، اتنے لوگ ہوئے ہوتے ہیں، اتنی دنیا آتی. اسی طرح باقی تمام معاملات. تو اللہ تعالیٰ سارے مخیر حضرات کو یہ توفیق دے جس طرح ہمارے ڈونرز ہیں. تو میرا اب بھی پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر عمر نے وفا کی تو میں بہت بڑا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، میڈیکل کالج کو اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی بہت زیادہ میرے ڈونرز کہتے ہیں پاجی چند ایکڑ زمین لو، کیونکہ یہ تو ہوں ساری کیپیسٹی اینی نہیں، تو پھر وہاں ہم یہ سارے کریں گے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے انشاءاللہ. اب وقت زیادہ ہو گیا ہے آپ کی سما خراشی کرتے ہوئے، انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں اور تفصیلات بتائیں گے کہ یہ اصلاحی پہلو پہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.